باڈی لینگویج بلنڈرز کیا ہوتے ہیں کہ جب بھی ہم لوگوں سے ہم جب ملتے ہیں یا اب ہم جب لوگوں کو مل رہے ہوتے ہیں تو لوگ ہمیں ابزرو کر رہے ہوتے ہیں اور ہمارے ذہن میں ایک سنیپ ججمنٹ اس کو کہتے ہیں کہ ہمارے ذہن میں ایک امیج بن رہا ہوتا ہے ان کے بارے میں ان کو ملنے کے بعد، کیونکہ جو ہی ہم ان کو دیکھتے ہیں تو ایک فرسٹ امپریشن آتا ہے ان کی شخصیت کے بارے میں، ان کے فیس کو دیکھ کے، ان کی ڈریسنگ کو دیکھ کے ایک اوور آل باڈی کا امپریشن ہوتا ہے، اس کو ہم کہتے ہیں سنیپ ججمنٹ، اس کا کے لیے استعمال ہو جاتی ہے۔ اور سنیپ ججمنٹ کے بعد ہم ان کی جو فزیوگنامی ہے، یعنی یہ ان کی شکل کیسی ہے، ناک کیسی ہے، آنکھ کیسی ہے، فیس کیسا ہے، ماتھا کیسا ہے، یہ چیزیں یہاں سے دیکھ کے، اس کے علاوہ ان کی جو ڈریسنگ ہوتی ہے، سٹائل ہے سارا، اس سے، اور پھر جب وہ بندہ بولتا ہے تو پھر ہم وہاں سے اس کو جج کرتے ہیں۔ کہتے ہیں کہ ایک دن سقراط کہیں بیٹھا ہوا تھا تو ایک بندہ اس کو ملنے آیا وہاں کا، تو وہ بڑا سوٹڈ بوٹڈ تھا اس دور کے مطابق، اس نے اپنے آپ کو بڑا تیار کیا ہوا تھا، تو سقراط کے پاس آیا اور سقراط کے پاس آ کے وہ کھڑا ہو گیا۔ تو سقراط نے اس کو دیکھا تو اس کو دیکھ کے تو کہا کہ بولو تاکہ مجھے پتہ چلے کہ تم اصل میں کیا ہو، تمہاری شخصیت کیا ہے۔ اس لیے کہا جاتا ہے کہ انسان کی پہچان اس کے کلام سے ہوتی ہے، اور کلام کرو تاکہ پہچانے جاؤ۔ ہر انسان اپنی زبان کے نیچے پوشیدہ ہوتا ہے۔ اچھا، جب ہم بولتے ہیں تو یہ تو ہمارا ایک بات ہوگی کہ اس کو ہم وربل کمیونیکیشن کہتے ہیں، لیکن اس کے ساتھ کچھ نان وربل کمیونیکیشن بھی ہوتی ہیں۔ آپ کو جہاں پر آپ کام کرتے ہیں وہاں پر آپ نے لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، آپ نے فیملی میں لوگوں کے ساتھ ملنا ہے، آپ نے سوشل سیٹ اپ میں بہت سارے لوگوں سے ملنا ہوتا ہے، جلنا ہوتا ہے، آپ نے اس کے ساتھ اٹھنا ہے، بیٹھنا ہے، دن کو آپ کو ہزاروں لوگ ملتے ہیں۔ اچھا، آپ نے ان کے ساتھ بولنا بھی ہے، باتیں بھی کرنی ہے، آپ کو جو بھی پروفیشن ہے اس میں۔ تو میں آپ کو اس میں بتاتا ہوں کہ کچھ ایسے لینگویج جن کو آپ کہتے ہیں باڈی لینگویج بلنڈرز جو ہوتے ہیں، وہ آپ نے کبھی بھی نہیں کرنے۔ آپ گھر میں بات کر رہے ہیں، آپ دوستوں کے ساتھ باہر گئے ہوئے ہیں، آپ کوئی کسی جگہ آپ ٹیچر ہیں، ڈاکٹر ہیں، انجینئر ہیں، پروفیسر ہیں، آپ ایک اسٹوڈنٹ ہیں، آپ دوستوں میں ہیں، جس طرح کے بھی آپ کی گیدرنگ ہے، یا خاص کر کے وہ لوگ جو ان نون ہیں، یعنی آپ پہلی دفعہ ان کو مل رہے ہیں، تو ہم لوگ نا کچھ بلنڈرز کرتے ہیں، ہمیں باڈی لینگویج کی سمجھ نہیں آتی۔ ایک تو بہت زیادہ بولنا نہیں ہوتا، یہ یاد رکھیے گا، ٹو دا پوائنٹ اور ضرورت کے مطابق بولو۔ تو کچھ باڈی لینگویج کے کچھ بلنڈرز ہیں جو میں آپ کو بتاتا ہوں، اور آپ نے ان کو اوائڈ کرنا ہوتا ہے، اور یہ ان کو اوائڈ کرنے کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی پرسنالٹی اور زیادہ اچھی ہو جاتی ہے۔ سب سے پہلا باڈی لینگویج بلنڈر یہ ہے کہ آپ لوگوں سے ملے ہیں، آپ نے ان کے ساتھ چلنا ہے، بیٹھنا ہے۔ آپ لوگوں نے دیکھا ہوگا کہ بہت سارے لوگ جو ہے وہ ایسے تھوڑا سا پیچھے کر کے، یعنی ان کا باڈی ایسے لگتا ہے جیسے تھوڑا سا پیچھے ہو کے چل رہے ہیں۔ اب یہ جو اس طرح کا چلنا ہوتا ہے کہ آپ نے جسے آپ کہتے ہیں کہ لین بیک ٹو مچ، بہت زیادہ، تو اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ایک تو لیزی بہت ہے، سست قسم کی پرسنالٹی ہے۔ اس کے علاوہ یہ بندہ ایروگینٹ ہے، بڑا روڈ قسم کا، گستاخ قسم کا، اور اپنے آپ کو شاید بہت کچھ سمجھنے والا، پراؤڈ قسم کا، اس طرح کا بندہ ہے۔ تو اس نے اپنے جب آپ چل رہے ہوتے ہیں تو آپ نے یوں بالکل پیچھے، یعنی لیننگ بیک نہیں کرنی ہوتی، آپ نے پیچھے ہو کے نہیں چلنا ہوتا ہے۔ تو یہ ہوگی ایک بات۔ دوسرا ہوتا ہے کہ کئی لوگ جو ہیں وہ چلتے ہوئے یا جب کھڑے ہوں تو جو کہتے ہیں کہ لیننگ فارورڈ ٹو مچ، یعنی وہ نا بات، ایک ہوتا ہے باڈی کا پوسچر ہی تھوڑا لین ہوتا ہے، وہ ایک علیحدہ ہوتا ہے۔ کئی لوگ نا بہت زیادہ خود بھی ایسے کر کے تھوڑا سا چلتے ہیں۔ تو یہ جو لیننگ فارورڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ اگریسو قسم کی پرسنالٹی ہے، مینٹلی اگریسو ہے، یہ سائیکولوجیکلی اگریسو ہے، یہ شاید بندہ پولیٹیکلی بھی اگریسو ہوگا، سوشلی اگریسو ہوگا، نام اینڈ ویلیوز میں اگریسو ہوگا، فوراً سے ایسے مطلب اس کا ریئیکٹ کرنے والا بندہ ہوتا ہے۔ پھر ایک ہوتے ہیں آپ لوگوں نے چلتے ہوئے، کئی لوگ تو ایسے نا تھوڑا سا سارے ادھر کر کے تو وہ چلتے جاتے ہیں، کچھ سوچتے جاتے ہیں، یا کچھ جو ہے وہ ایسے سار کو یوں کر کے چلتے جاتے ہوتے ہیں۔ تو یہ جو ہے نا یہ والا آپ کا باڈی لینگویج کا ایک بلنڈر ہوتا ہے۔ یہ وہ لوگ کرتے ہیں جن کو اندر کانفیڈینس نہیں ہوتا، بالکل بھی کانفیڈینس نہیں ہوتا، یہ وہ والے لوگ کام کرتے ہوتے ہیں۔ اس لیے اس کے علاوہ تیسری چیز جو آپ کو باڈی لینگویج بلنڈر ہے وہ ہے بریکنگ آئی کنٹیکٹ، کہ آپ جس بندے سے بات کر رہے ہوتے ہیں نا، آپ اپنے آئی کنٹیکٹ کو بریک کرتے ہیں۔ بریک کر کے تو آپ اس کو آنکھوں میں نہیں دیکھتے، بلکہ آپ اوپر نیچے دیکھنا شروع کر دیتے ہیں۔ تو جب اس کا آئی کنٹیکٹ کا مطلب ہوتا ہے کہ آپ کے اندر کانفیڈینس نہیں ہے، لیک آف کانفیڈینس ہے، اور آپ بات کو توجہ سے بھی نہیں سن رہے، یہ کام بھی نہیں کرنا۔ اس کے علاوہ کئی لوگ ناڈنگ ٹو مچ مطلب ایسے ایسے کرتے رہنا، یہ ناڈنگ یوں کریں، یہ بھی ناڈنگ ہوتی ہے۔ تو بہت زیادہ جو ایسے ناڈنگ ہوتی ہے، جو ایسے بہت کرتے رہتے ہیں، تو وہ لوگ بھی، ان کو کوئی دلچسپی نہیں ہوتی کسی کی بات میں، اور وہ کوئی رائے بھی نہیں دے رہے ہوتے، وہ بس ایسے لگتا ہے جیسے یہ سنی انسنی کر رہے ہیں اور بس کام چلایا ہوا ہوتا ہے۔ پھر ہوتا ہے یہ کہ جس کو ہم کہتے ہیں کہ پوائنٹنگ ود یور ہینڈس،
مینز پوائنٹنگ ود ہینڈ. ایک ہوتے ہیں آپ کے جیسچرز جس کو آپ کہتے ہیں جیسچر پوسچر. آپ کھڑے ہیں, یہ پوسچر ہے میرا, اور جیسچر ہوتے ہیں کہ آپ کی اشارے ہاتھوں کے ادھر ادھر کریں آپ. اچھا اگر وہ نیچرل ہو تو پھر مسئلہ نہیں ہوتا, لیکن جب آپ ان کو بہت زیادہ کرتے ہیں, بہت زیادہ پوائنٹ کرتے ہیں آپ, ایسے کرنا ایسے کرنا ایسے کرنا ایسے کرنا ایسے, اچھا یہ بہت زیادہ, اس کا مطلب جو ہے کہ اس کے اندر بھی ایگریشن ہے, اس بندے کے اندر, اس کی پرسنالٹی میں بہت زیادہ ایگریشن ہے, ایگریسو پرسنالٹی, بہت اینگر ہے اس کے اندر. پھر آپ لوگ کئی جگہ ایسے ہوتے ہیں کہ آپ بہت سارے بندے میں کھڑے ہوتے ہیں تو کراسنگ آرم آپ یوں کھڑے ہو جاتے ہیں. اب یہ جو کراسنگ آرم ہیں آپ ویسے اپنی کسی جگہ کھڑے ہیں اکیلے تو آرام کے لیے آپ کھڑے ہو جائیں, لیکن اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ یہ بندہ ڈیفینسو ہے, یہ بولنے میں ڈیفینسو ہے, یہ اپنی بات اپنے آپ کو ڈیفینڈ کر رہا ہے, جب یہ کوئی بات سن رہا ہے تو بھی یہ ڈیفینسو موڈ میں ہوتا ہے, یہ والا پرسنالٹی جو ہوتی ہے. اس کے علاوہ جس کو آپ کہتے ہیں کہ فجٹ کرنا, فجٹنگ ہوتی ہے کہ آپ کہیں کھڑے ہیں, آپ ایسے یوں سر میں ہاتھ مارنا, ایسے ایسے کرنا, ایسے کرنا, ایسے کرنا, ایسے کرنا, ایسے ایسے, یہ والا کرنا یہ. اور کئی لوگوں آپ نے دیکھا ہوگا کہ وہ اپنے ایسے جو کپڑے ہیں, جو شرٹ وغیرہ ہوتی ہے, ان کو ایسے ایسے کرتے رہتے ہیں, ایسے ساری چیزیں کرتے رہتے ہیں ایسے. یہ ساری چیزیں فجٹنگ میں آتی ہیں. تو یہ ساری چیزیں ہاتھوں کو کرتے رہنا, یا کچھ گلاسز ہیں ان کو ہلاتے رہنا, یہ ساری فجٹنگ میں آتی ہے. یہ بھی آپ کا بلنڈر ہوتا ہے, یہ بھی وہ پرسنالٹیز کرتی ہیں جو احساس کمتری کا شکار ہوتی ہیں. پھر جو ہوتا ہے کہ آپ نے ہولڈنگ یور ہینڈ بیہائنڈ یور بیک, کہ آپ نے اپنے ہاتھوں کو ایسے یا تو پیچھے باندھا ہوا ہوتا ہے, اور یا پھر آپ یہ اس طرح کا آپ نے باندھے ہوتے ہیں ہاتھ پیچھے, اور یا پھر آپ یہ کرتے ہوتے ہیں کہ آپ نے اپنی پاکٹس میں دیے ہوتے ہیں دونوں ہاتھ. تو جب آپ نے پاکٹس میں دیے ہوئے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کی ریجڈ قسم کی پرسنالٹی ہے, آپ کی اسٹف قسم کی پرسنالٹی ہے. شاید آپ ٹڈل مزاج ہیں, اپنا بڑا سخت بات پہ اڑ جانا, کوئی بات کی تو اس پہ ڈٹ جانا, کوئی غلط کی تو بھی اس پہ اڑ جانا, اور پھر دوسرے کو پوری کوشش کر کے یہ بتانا کہ نہیں یہ جو میں بات کر رہا ہوں یہ بھی آپ نے نہیں کرنا. پھر جب آپ لوکنگ اپ اور لوکنگ ڈاؤن, یعنی آپ نے لوکنگ اپ کرنا ہے, لوکنگ ڈاؤن کرنا ہے. کوئی بندہ آپ سے بات کر رہا ہے, آپ کبھی اوپر دیکھتے ہیں کبھی نیچے دیکھتے ہیں آنکھوں میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ کے اندر کانفیڈینس کی کمی ہوتی ہے. پھر ہوتا ہے اسٹیئرنگ. اسٹیئرنگ آپ نے کبھی نہیں کرنا. اسٹیئرنگ ہوتا ہے جیسے بہت زیادہ گھورنا جس کو آپ کہتے ہیں. تو آپ کسی کو بس دیکھیں, گیز کریں, اس کو دیکھیں, اور اسٹیئر نہیں کرنا ہوتا. اسٹیئرنگ نیگیٹو ہوتی ہے. پھر جو باہر آپ لوگوں سے ملتے ہیں تو اسٹیپنگ بیک وین آسکڈ فار ڈیسیجن, کہ جب بھی آپ سے کسی فیصلے پر کوئی بات ہو رہی ہے تو آپ سے کوئی ڈیسیجن لینا چاہ رہے ہیں, تو آپ جب اسٹیپ بیک کرتے ہیں تو یہ بھی نیگیٹو ہوتا ہے. اس کا مطلب ہے کہ آپ کے اندر پاور ہی نہیں پائی جاتی. پھر آپ نے اسٹینڈنگ ود ہینڈز آن ہپس, کہ آپ نے اپنے دونوں ہاتھ جو ہیں وہ جیبوں میں بھی نہیں ڈالے ہوئے, پیچھے باندھے ہوئے بھی نہیں, آپ نے ان کو ہپس پر رکھا ہوا ہے. اچھا جب آپ اس کو ہپس پر رکھے ہوتے ہیں تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جیسا آپ پفی ہیں بہت زیادہ, جیسے کوئی ڈاگ ہوتا ہے یا کوئی جانور ہوتا ہے, اور وہ کسی کو نا اپنا آپ دکھانے کے لیے کچھ جیسے وہ بتا رہا ہوتا ہے ایسے کچھ تو اپنا منہ بنا کے کہ میں بہت کچھ ہوں. تو یہ ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اپنا پوز کر رہے ہوتے ہیں کہ جیسے ہم بہت کچھ ہیں. پھر جو آپ کی ہوتی ہے فیلنگ ٹو اسمائل, یہ سب سے اہم ہے کہ جب آپ باہر کے لوگوں سے خاص کر ملیں, جو آن لوگ نو لوگ آپ کے لیے, تو وہاں فیلنگ ٹو اسمائل بہت بری ہوتی ہے کہ آپ اسمائل نہیں کرتے. اگلے بندے کو ایک نیگیٹو امپریشن جاتا ہے کہ اس بندے کو دلچسپی نہیں ہے, اس نے جو میری بات سن رہا ہے اس کو کوئی میری نہیں ہے. اس کے علاوہ جب آپ دوستوں میں بیٹھے ہیں, آپ ان سے باتیں کر رہے ہیں, سن رہے ہیں, تو موبائل نکال لینا, اس پہ لگ جانا. اچھا یہ چیز جو ہے نا واچ دیکھتے, اس کا مطلب یہ کہ آپ کچھ ٹائم کہیں اور ہونا چاہیے تھا, آپ کے پاس یہاں پر آپ غلط آ گئے ہیں, تو یہ بھی ایک نیگیٹو ہوتا ہے. اور آج کل تو یہ بہت زیادہ ہے کہ آپ بات کر رہے ہوتے ہیں, دوسرا بندہ موبائل پہ لگا ہوتا ہے. تو یاد رکھیے کہ یہ ٹوٹلی نیگیٹو ہے. کوئی بندہ بات کرو تو اس کی بات پوری سننی چاہیے. تو یہ باڈی لینگویج بلنڈرز, یعنی آپ نے جب کسی بندے سے لوگوں سے ملنا ہے, اٹھنا ہے, بیٹھنا ہے, سوشلائزیشن آپ کی, تو آپ نے کبھی بھی جو ان کاموں سے آپ نے اوائڈ کرنا ہے. یعنی آپ نے لین بیکورڈ نہیں کرنا, لین فارورڈ نہیں کرنا, یوں سر کر کے نہیں چلنا, آپ نے آئی کنٹیکٹ نہیں توڑنا, ہاتھوں سے اشارے بہت زیادہ نہیں کرنے, کراس آرمز آپ نے نہیں کھڑے ہونا, پھر یہ ایسے ایسے کھیلتے رہنا, فچنگ یہ نہیں کام کرنا, پھر اپنے ہاتھ پیچھے باندھ لینا یا پاکٹس میں ڈال لینا یا ہپس پہ رکھ لینا, یہ بھی نہیں کام کرنا. بات کرتے ہوئے لوکنگ ڈاؤن, جو لوکنگ آپ وہ بھی آپ نے نہیں کرنا ہوتا. پھر جب وہ پوچھا جائے تو پیچھے ہٹنے کی کوشش کرنا, سمائل نہ کرنا, اور پھر آپ نے اس کو جو موبائل کو دیکھتا رہنا بار بار. تو یہ ساری وہ چیزیں ہیں جو آپ نے کبھی بھی نہیں کرنی. اگر ان میں سے کوئی بھی آپ کام کرتے ہیں تو اس کا مطلب یہ کہ آپ کی باڈی لینگویج ہے یہ ڈسٹرب ہے, اور باڈی لینگویج آپ کو سمجھنی چاہیے, چونکہ آپ نے سوسائٹی کے اندر رہنا ہے.
تو آپ جو بولتے ہیں وہ تو میٹر کرتا ہی کرتا ہے، ادروائز آپ کی باڈی لینگویج بھی بہت زیادہ میٹر کرتی ہے. تو یہ ساری چیزیں آپ نے اپنی زندگی میں باڈی لینگویج کے حوالے سے سمجھنی ہے. اور اف یو لائک مائی ویڈیو اینڈ اف یو آر getting something from this video, like it and subscribe my channel, share this video with your friends, and thank you for watching.